السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ کتاب الطہارہ من الجامع الکامل، حدیث نمبر 1318۔ باب مصافحۃ الجنوبی، جنبی سے مصافحہ کرنے کا بیان۔ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ ملانا، جیسے ہم سلام کرتے ہیں کسی سے، پورے ہاتھ کو دوسرے کے پورے ہاتھ میں دے دینا حتیٰ کہ دونوں ہتھیلیاں آپس میں مل جائیں طرفین کی، اسے کہتے ہیں مصافحہ۔ تو جنبی آدمی جو ناپاک ہے اس پر غسل فرض ہے، اس نے غسل نہیں کیا، اس کو کوئی مل گیا ہے رستے میں گھر میں، تو وہ مصافحہ کر سکتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لاقیانی رسول اللہ، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، وَأَنَا جُنُبٌ، اس حال میں کہ میں جنبی تھا، فَأَخَذَ بِيَدِي، نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فَمَشَيْتُ مَعَهُ، میں چلا آپ کے ساتھ، حتیٰ قعد، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، فَانْسَلَلْتُ، پس میں کھسکا، یعنی پیچھے کو میں چلا گیا، پیچھے کو مڑ گیا، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، میں اپنے گھر آیا، فَاغْتَسَلْتُ، میں نے غسل کیا، ثُمَّ جِئْتُ، پھر میں واپس آیا نبی علیہ السلام کے پاس، وَهُوَ قَاعِدٌ، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، اے ابو ہریرہ آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا، فقلت له، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا؟ تفصیل بتا دی کہ جی میں جنبی تھا، شرم آ رہی تھی، میں گھر چلا گیا، نہا کے واپس آیا ہوں۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ سبحان اللہ، ان المؤمن لا ینجس، بے شک مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ بڑی واضح حدیث ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی کا جسم دوسرے کے ساتھ مل جائے، ہاتھ سے ہاتھ مل جائے، تو اس سے دوسرا آدمی ناپاک نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے پوچھا ہے نا، این کنت یا ابا ہریرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کا علم نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے امور غیب بتائے ہیں، جب چیز بتا دی جائے وہ غیب رہتی ہی نہیں ہے۔ آخرت کی باتیں، قبر کے عذاب کی باتیں، دیگر مسائل جو مخفی تھے، وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دے دی گئی، تو وہ غیب رہے ہی نہیں، وہ تو بتلا دیے گئے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال یہاں کافی مسائل، فقہی مسائل ہمیں روزانہ درپیش آتے ہیں، روزانہ واسطہ پڑتا ہے، کچھ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، جنبی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے جلدی سے جلدی وہ غسل کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے کچھ لیٹ بھی ہو گیا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بس اتنی گنجائش ہے کہ انسان جنبی ہے، غسل فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو آگے جو نماز آ رہی ہے، نماز کے وقت تک لیٹ وہ کر سکتا ہے، جو ہی دیکھے
کہ بھی نماز کا وقت آ گیا ہے، 10 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے، آدھا گھنٹہ رہ گیا، پھر ارجنٹ فوراً وہ غسل کرے، اپنے آپ کو پاک کرے، نماز کی تیاری کرے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مسئلہ جنبی کی وجہ سے جو ہم نے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، یہ اس سے ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ جہاں منی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو دھونا ہے، اور یہ دھونا تابعی حکم ہے، وہ دھونا ہی دھونا ہے۔ راجح قول کے مطابق منی پاک ہے۔ منی کو ناپاک قرار دینے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں اس کو دھونا ہے بھی پاک، لیکن پھر بھی اس کو دھونا ہے۔ جیسے مٹی لگ جائے کپڑے کو تو وہ ہم لگی رہنے دیں گے؟ نہیں بھائی، مٹی بری لگتی ہے، اس کو ہم نے دھونا ہی دھونا ہے۔ نوزی لگ جائے چہرے پر، کپڑے پر، ہم اس کو ویسے چھوڑ دیں گے؟ قطعاً نہیں، اس کو دھونا ہی دھونا ہے۔ ہاں نوزی ہے نہ پاک ہے، نہ پاک نہیں ہے، مٹی پاک ہے نہ پاک نہیں ہے، لیکن دھونا ہے۔ ہم صفائی پسند لوگ ہیں، ہمیں صفائی کا حکم دیا گیا ہے، تو یہی راجح بات ہے۔ شرح مسند حمیدی یہ اللہ کی توفیق سے میری چھپ چکی ہے، 1300 صفحات پر مشتمل، بڑے سائز میں۔ اس میں اسی مسئلہ پر ہم نے تفصیل سے بحث کی۔ اس طرح 10-12 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شرح مسلم لکھوائی تھی، اس میں بھی میں نے کافی تفصیل کے ساتھ اسی مسئلے پر بحث کی ہے۔ طرفین کے دلائل لے کر یہی راجہ نکالا ہے کہ منی پاک ہے نہ پاک نہیں ہے۔ کپڑے کے جس حصے کو لگ جائے اس کو دھونا ہی دھونا ہے، بات ختم ہوئی۔ ایک ہے مزی، وہ لیسدار مادہ جو شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے، لیسدار مادہ، اسے مزی کہتے ہیں۔ وہ ناپاک ہے، وہ پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہے۔ وہ کپڑے کو لگ جائے تو اس کو دھونا فرض ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ پیشاب یہ ناپاک ہے۔ جسم سے نکلنے والا خون یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ یہ پاک خون ہے جو جسم سے چھری لگ جائے، کانٹا لگ جائے جو نکلتا ہے، اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ مختصراً میں نے چند چیزیں بیان کی ہیں، تو یہ قاعدہ فقہیہ یہ یاد رکھا جائے کہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے، دنیا کی ہر چیز پاک ہے۔ ناپاک وہ ہے جس کے ناپاک ہونے کی دلیل مل جائے، بات ختم ہوئی۔ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ پاک ہے۔ ناپاک کیا ہے؟ جس کی نص مل جائے، دلیل مل جائے قرآن و حدیث سے، وہ ناپاک ہوگی، ورنہ ہر شے پاک ہے۔ جھوٹا، کتنے جانور ہیں، کتنے درندے ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے کافر، غیر مسلم، ہندو، مرہٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو ہر چیز کا جھوٹا پاک ہے۔ صرف نص نے ایک کا جھوٹا مستثنا کیا ہے، وہ کتا ہے۔ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، کتے کے علاوہ ہر کسی چیز کا جھوٹا پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے ابن خزیمہ میں کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے تو خنزیر کا جھوٹا بلولا ناپاک ہے، جب کتے کا جھوٹا ناپاک ہے تو خنزیر کا بلولا ناپاک ہے۔ امام ابن حزم نے المحلہ کے اندر رد کیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کتا اور ہے، خنزیر اور ہے۔ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، خنزیر کے جھوٹے کو ناپاک کرنے کی نص ہمارے پاس نہیں ہے۔ بعض فقہا نے کہہ دیا کہ جی شراب ناپاک ہے، شراب ناپاک ہے، تو ان کی بات غلط ہے۔ شراب کو ناپاک کہنے کی ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ نص چاہیے۔ ہاں شراب حرام ہے،
شراب حرام ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کتنی چیزیں جو حرام ہیں لیکن ناپاک نہیں ہیں۔ ہر حرام شے ناپاک نہیں ہوتی، لیکن ہر ناپاک چیز وہ حرام ہوتی ہے۔ جو بھی شے نجس ہے، جو حرام چیز ہے، یعنی ہر حرام ناپاک نہیں ہوتی، لیکن ہر ناپاک شے وہ حرام ضرور ہوتی ہے۔ یہ قواعد فقہیہ ہیں مختلف۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناپاک آدمی کا جسم حکمن ناپاک ہوتا ہے۔ حکمن کیا مطلب؟ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ حکم ہے اس کا۔ لیکن حسن اور جسم کے اعتبار سے اگر عورت کو مینسز ہیں تو وہ گھر کے سارے کام کر سکتی ہیں، کرتی ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا بھی یہ تو ناپاک ہے تو سارے کام آپ کر رہی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اس حالت میں عورت کھانا بھی پکاتی ہیں، سبزی بھی، کھانا وانا سب کچھ گھر میں تیار ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ ان کا جسم، ان کا ہاتھ وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ مینسز میں بھی لو جس کا جسم سارا ناپاک ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض بہنوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جی مینسز کے دنوں میں ہم نے پراندہ پہنا ہوتا ہے، کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو ہم تو نا سارا کچھ ہی دھوتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ سب کچھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا بہن ایسی بات نہیں ہے۔ کپڑے کے جس حصے کو منی کا، مزی کا، مینسز وغیرہ کا، نفاس کا، حیض کا خون لگا ہے، بس وہ ناپاک ہے، اس کو دھو لیا جائے، باقی وہی کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر مسلموں سے ہم سب کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، ہمارا بھی پڑتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں بھی غیر مسلم ہیں، جو دوسرے ملکوں میں تو انگریزوں میں تو بہت ہی زیادہ ہیں، اکثر وہی ہیں۔ تو غیر مسلم کا جھوٹا پاک ہے، غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہم کھا سکتے ہیں جب دل مطمئن ہو کہ جی پاک ہی کھانا ہے، حلال پکا ہوا ہے، پہلے تحقیق کر لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر مسلم عورت نے کھانا پکایا ہے، روٹی پکائی ہے، آٹا ہاتھ سے گوندا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ دل نہیں مانتا نہ کھائیں، لیکن حقیقت میں ہماری شریعت نے منع نہیں کیا۔ غیر مسلموں کی بچیوں سے، یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہے ان کی بچیوں سے بامر مجبوری جب ادھر کوئی مسلمانوں میں رشتہ نہ مل رہا ہو تو وہاں شادی بھی جائز ہے، تو ان کی ہاتھ کا کھانا پکانا وغیرہ کیوں نہیں جائز ہوگا؟ وہ تو بالولا جائز ہے۔ اس طرح کئی ایک اور بھی مسائل اس کے متعلق ہیں۔ تو میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ، فتاوی ابن عثیمین رحمہ اللہ، فتاوی ابن باز رحمہ اللہ، یہ فتاوی جات، یہ جو مستند علماء کی فتاوی ہیں، فتاوی ہمارے استاد محترم شیخ مبشر احمد ربانی صاحب کا، فتاوی مفتی عبدالستار حماد صاحب کا، فتاوی شیخ عبید اللہ عفیف صاحب کا، فتاوی مبارک پوری عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کا، فتاوی شمس اللہ عظیم آبادی صاحب کا، فتاوی ہمارے استاد محترم ثناء اللہ مدنی صاحب کا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ فتاوی ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں۔ یہ علماء اللہ کی توفیق سے مستند علماء ہیں، محدثین ہیں۔ ان بزرگوں کے فتاوی جات کو لازم پکڑنا چاہیے۔ مثلا یہی ہے ناپاکی کے مسائل۔ جب ہم خود ان فتاوی جات کا مطالعہ کریں گے، ہمیں اس طرح کے 20 مسائل ملیں گے ان کے حل مل جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں یہ فتاوی جات بھی ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس حدیث کے بعد متفقن علیہ۔ متفقن علیہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو حدیث صحیح بخاری میں ہو اور صحیح مسلم میں ہو، دونوں میں ہو تو اسے کہتے ہیں متفقن علیہ ہو، متفقن علیہ، اور صحابی ایک ہو۔ اگر صحابی بدل گیا ہے تو اسے متفقن علیہ نہیں کہتے۔ رواہ البخاری 285 نمبر واللفظ لہ، اور
یہ اسی کے لفظ ہیں، بخاری کے لفظ ہیں۔ وہ مسلم فی الحیض، اور مسلم نے ذکر بیعت کیا کتاب الحیض میں 371 نمبر حدیث کہ لا مان ابی رافع، یہ دونوں بیان کرتے ہیں اس سند سے جس میں مرکزی راوی ابو رافع ہے۔ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ سندوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، جہاں سند جمع ہو رہی ہے مرکزی راوی پر وہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ ابو رافع ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں، فذاکر الحدیث سے انہوں نے حدیث کو ذکر کیا۔ تو الحمدللہ جب حدیث متفق علیہ ہو تو یہ صحیح حدیث میں سے 7 مراتب ہیں صحیح حدیث کے، تو متفق علیہ حدیث سب سے اعلیٰ پائے کی حدیث ہوتی ہے الحمدللہ۔ حدیث نمبر 1319 عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ وہو جنب، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حذیفہ سے ملے اس حال میں کہ وہ جنبی تھے، فہاد عنہ، پس وہ آپ علیہ السلام سے ہٹ گئے، دور ہو گئے، پیچھے ہو گئے۔ فاغتسل، انہوں نے غسل کیا، ثم جاء، پھر آئے، فقالا، تو آپ نے کہا، فقالا، تو انہوں نے کہا، حذیفہ نے کہا، کنت ایسے ابو ہریرہ سے پیش آیا، اسی سے ملتا جلتا واقعہ سیدنا و محبوبنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی پیش آیا۔ نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں بھی لوگوں کو مسائل سمجھانے چاہیے، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے ان مسائل کا، دین سے بہت دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم یہ اور یہ ہمیں کام کرنے چاہیے۔ شیخ اعظمی صاحب لکھتے ہیں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، رواہ مسلم، اس کو روایت کیا مسلم نے فی الحیض، حیض میں، کتاب الحیض میں، حدیث نمبر 372۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان اگر جنبی ہے تو وہ اپنی حالت بتا سکتا ہے کسی کو کہ سر جی میں جنبی کی حالت میں ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، بتا سکتا ہے۔ عن ابی بکر بن ابی شیبہ و ابی قریب قالا، دونوں نے کہا، حدثنا وکی عن مسعر عن واصل عن ابی وائل عن حذیفہ فذکر الحدیث۔ آگے نیا باب ہے، باب استعمال اوان النحاس للوضوء وغیرہ۔ نحاس، تشلا جسے ہماری زبان میں کہا ہے، ٹپ، تشلا، بڑا برتن، مختلف الفاظ آتے ہیں، نحاس ہو گیا، تست ہو گیا، اس طرح اور بھی الفاظ ہیں، ان کا ایک ہی معنی ہے، یعنی مراد ٹپ ہماری زبان میں، یا تشلا بڑا برتن جس میں بڑا پانی آ جائے۔ طور کے بھی لفظ آتے ہیں، تو یہ ملتے جلتے ہی معنی ہیں کہ تسلے کے برتن کو استعمال کرنے کا باب وضو کے لیے اور اس کے علاوہ کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے لیے کون سا برتن استعمال کیا جائے وضو کے لیے، غسل کے لیے۔ تو ہماری شریعت نے صرف سونے اور چاندی کے برتن میں پینے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع کیا ہے، بس سونے چاندی کا برتن ہم استعمال نہیں کر سکتے کھانے پینے کے لیے یا غسل کے لیے، وضو کے لیے۔ باقی دنیا کی ہر دھات کا برتن ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، استعمال کر سکتے ہیں کہ ہر دھات میں کھانا پینا جائز ہے، ہر دھات کے برتن میں غسل کرنا، وضو کرنا درست ہے۔
اللہ یہ کہ سونے اور چاندی کا نہ ہو، سونے اور چاندی کا ہو، سونے اور چاندی کا ہے تو پھر ہم استعمال کر سکتے نہیں۔ ان عبداللہ ابن زید حدیث نمبر 1320 رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فاخرجنا له ماء ہم نے نکالا آپ کے لیے پانی، فی طورن، اب طور لفظ آ گیا، اس کا معنی وہی ہے ٹپ، ٹپ میں، وہ ٹپ کیسا تھا؟ من صفرین، پیتل کا بنا ہوا، پیتل کا بنا ہوا وہ ٹپ تھا۔ فتوضا، نبی علیہ السلام نے اس میں وضو کیا۔ برتن خواہ کسی مسلمان نے بنایا ہو، خواہ کسی عیسائی نے بنایا ہو۔ ہاں بس یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اگر غیر مسلموں کا برتن ہمیں ملا ہے، اس میں پانی وغیرہ ڈالنا ہے، ہم نے استعمال کرنا ہے، تو اس کو ایک دفعہ دھو لیا جائے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی خنزیر کا گوشت کھایا ہو، یا کوئی ناپاک شے، کوئی حرام چیز کھائی ہو، اس میں زراعت لگے ہوئے نشے وغیرہ کے، تو ایک دفعہ دھو لیا جائے، اس کی حدیث میں وضاحت آتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وضو کیا، اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا۔ فغسل وجہہ ثلاثا، 3 بار چہرے کو دھویا۔ پیشانی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، پیشانی وہاں سے لے کر یہ تھوڑی کے نیچے گردن پر جو گنڈی سی ہوتی ہے آگے کو نکلی ہوئی نیچے، یہاں تک یہ چہرہ ہے۔ یہ کان، دایاں کان اور بایاں کان، ان کے درمیان یہ چہرہ ہے، یہ ساری جگہ چہرے کی ہے، تو اس کو سب کو دھونا چاہیے۔ کچھ احباب یہ رخساروں کے بال کٹوا دیتے ہیں داڑھی میں، اس کو داڑھی نہیں شاید سمجھتے، حالانکہ لہجہ کہتے ہیں داڑھی کو، داڑھی کا معنی یہ لکھا ہوا ہے لغت کی ساری کتابوں میں کہ وہ بال جو جبڑے پر ہوں اور رخساروں پر ہوں۔ آپ کوئی بھی کتاب دیکھیں لغت کی، نیٹ سے دیکھ لیں، کتاب کھول کے دیکھ لیں، عربی اردو دیکھ لیں، انگلش دیکھ لیں، سب نے یہ لکھا ہے کہ لہیہ کئی طرح سے ہیں، جبڑوں کے بال اور رخساروں کے بال۔ یہ رخساروں کے بال کو کٹوا دیا جاتا ہے، کتنے لوگ کٹوا دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال فغسل وجہہ ہو، اپنے چہرے کو دھویا 3 دفعہ۔ تو میں نے جو مقدار مقرر کی ہے، پیشانی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر گنڈی تک اور کانوں کے درمیان، یہ سارا چہرہ ہے، ہمیں سب کو دھونے کا حکم ہے۔ داڑھی ہے، داڑھی مسلمان پر فرض ہے، سنت نہیں ہے، ایسے لوگوں نے مشہور کر سنت ہے، داڑھی فرض ہے، جیسے شادی فرض ہے تو شادی کو مشہور کر رہی ہے سنت، تو وہ تو ساری شادیاں کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں سنت کو پورا کرنے کے لیے، حالانکہ فرض ہے۔ تو اسی طرح یہ داڑھی بھی فرض ہے، سنت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، داڑھی رکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ بہرحال وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، اپنے ہاتھوں کو دھویا 2 مرتبہ۔ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، آپ علیہ السلام نے اپنے سر کا مسح کیا۔ فَأَقْبَلَ بِهِ، آپ نے اپنے مسح سر کے بالوں سے شروع سے کیا، پیشانے کے بعد جو بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے شروع کیا، پیچھے لے گیا، وَأَدْبَرَ، اور پیچھے سے آگے لے آئے۔ سر کا مسح کا یہ طریقہ ہے، دونوں ہاتھوں کو سر کے شروع سے پیچھے لے جائیں گے پھیرتے ہوئے بالوں پر، اور پھر پھیرتے ہوئے پیچھے سے آگے لے آئیں گے۔ وغسل رجلیہ، آپ علیہ السلام نے آخر میں اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ بہرحال یہ مسائل ہم آگے انشاءاللہ کتاب الوضو میں ان پر بات کریں گے۔ لکھا شیخ صاحب رحمہ اللہ نے، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ رواہ البخاری فی الوضو، حدیث نمبر 197، مسلم فی الطہارہ، کلاہما من حدیث عبداللہ بن زید بن عاصم لفظ البخاری، یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ اللہ ان محدثین پر رحم فرمائے جو لفظوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ لفظ کس کتاب کے ہیں۔ وہذا مختصر، یہ مختصر حدیث ہے، من حدیث طویل، ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے یہ، فی صفات وضوء النبی، نبی علیہ السلام کے وضو کے طریقہ میں، انظر کتاب الوضو۔ شیخ اعظم صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تفصیلی حدیث ہے، کتاب الوضو میں دیکھیں انشاءاللہ، اللہ نے زندگی رکھی تو ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اسی سال ہی۔
چونکہ ماشاءاللہ کافی بڑی کتاب ہے کتاب الطہارہ، کہ ہم نے ساری مکمل کرنی ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ ہم اسپیڈ میں بھی پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھا جائے۔ جو کوئی نئی بات پہلی دفعہ آ رہی ہے منہجی اصولی علم حدیث کی علل کی ضرورت دل کس پر میں کچھ بحث کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی شاہ صاحب لکھتے ہیں والصفر هو النحاس، صفر یہ نحاس ہے، والطور بفتح المثنات اور طور شبہ تست، یہ تست کے مشابہ ہے۔ تست کیا مراد تست سے؟ یہ اپنا ٹاپ وغیرہ، وکیلا ہوا تست، اور اس کو تست بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال وفی الباب عن زینب بنت جاش، اسی باب میں یعنی اسی مسئلہ کے متعلق امی زینب بنت جاش سے بھی حدیث آتی ہے، انہ کان لها مخزب من صفرن، اس کے پاس پیتل کا ایک ٹپ تھا۔ قالت، انہوں نے کہا کنت رجل راس رسول اللہ فیہ، میں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو کنگھی کرتی تھی، فیہ اس میں۔ اچھا جی، رواہ ابن ماجہ، اس کو روایت کی ابن ماجہ نے، 472 نمبر حدیث۔ قال حدثنا یعقوب بن حمید بن قاسب قال حدثنا عبد العزیز بن محمد الدراوردی عن عبید اللہ بن عمر عن ابراہیم بن محمد بن عبد اللہ بن جہش عن ابیہ عن زینب بنت جہش فذکر الحدیث۔ قال البوصیری فی زوائدہ، امام بصیری رحمہ اللہ نے اپنے زوائد میں کہا اسنادہ صحیح ورجالہ ثقات، اس کی سند صحیح ہے ابن ماجہ کی روایت کی اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ قلت، میں کہتا ہوں، شیخ اعظم صاحب فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں لیسا کما قال، ایسی بات نہیں ہے جیسے بصیری نے کہا ہے، کیونکہ فإن عبد العزیز بن محمد الدراوردی یغلط فی احادیث عبداللہ بن عمر العمری المکبر الضعیف، جب عبدالعزیز بن محمد الدراوردی عبداللہ بن عمر العمری سے روایتیں بیان کرتے ہیں تو اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ فَيَجْعَلُهَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر، وہ یعنی دراوردی صاحب غلطی کیا کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر کی روایتوں کو عبید اللہ بن عمر سے بنا دیتے ہیں۔ فواہش غلطی ہوگی نا، حدیث لے رہے ہیں عبداللہ بن عمر سے تو عبداللہ بن عمر ہی کہیں، لیکن جب بیان کرتے ہیں تو بنا دیتے ہیں عبید اللہ بن عمر۔ اب عبداللہ لفظ یہ مکبر ہے اور عبید اللہ یہ مصغر ہے، یہ لغت کا قاعدہ ہے، نحو کا قاعدہ ہے مکبر اور مصغر کا۔ اچھا، الثقہ عبید اللہ بن عمر یہ ثقہ ہے اور عبداللہ بن عمر یہ ضعیف ہے۔ ایک نقطے نے کیا سے کیا بنا دیا، سبحان اللہ، سمجھ لگی میرے خیال میں۔ دراوردی حدیث بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے اور یہ ضعیف ہیں، جب بیان کرتے ہیں تو عبداللہ بن عمر کو بنا دیتے ہیں عبید اللہ بن عمر، مصغر کر دیتے ہیں عبید اللہ، تو وہ ثقہ ہیں۔ قال الامام احمد، امام احمد نے فرمایا ربما قال بحدیث عبداللہ بن عمر یروی ہے عن عبید اللہ بن عمر، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اوقات وہ دراوردی صاحب عبداللہ بن عمر کی حدیث کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، وہ اس کو عبید اللہ بن عمر سے روایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ان محدثین سے راضی ہو جا۔ اللہ یہ تیرے برگزیدہ بندے، تو نے ان کو پیدا ہی سے لیے کیا تھا کہ وہ راویوں کی غلطیاں تلاش کرتے تھے۔ علم علل اسی کو کہتے ہیں، سکہ راویوں کی غلطیاں تلاش کرنا، کہاں کہاں راویوں نے غلطیاں کی ہیں، ضعیف راویوں کی غلطیاں، سکہ کی غلطیاں۔ اللہ تعالیٰ نے محدثین سے راضی ہو جائے۔ ایک ایک حرف بھی اگر کسی راوی نے ایڈ کر دیا ہے، راوی کا نام ہی الٹ لے لیا ہے، جیسے یہ مسئلہ ہے، یہ علل کا مسئلہ ہے، تو محدثین نے اس پر وضاحت لکھ دی ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ کرے دوبارہ سے محدثین کا دور شروع ہو جائے، دوبارہ سے اسی طرح کے میں محدثین پیدا ہوں جن کا جینا مرنا اٹھنا بچھونا دین ہو۔ اور یہ بھی کہا امام محمد نے ما حدث عن عبید اللہ بن عمر فہو عن عبداللہ بن عمر،
کہ دراوردی صاحب نے جو بھی عبید اللہ بن عمر سے روایت کیا ہے نا وہ حقیقت میں عبداللہ بن عمر ہے. سبحان اللہ. فقال النسائی، امام نسائی نے کہا حدیثہ عن عبید اللہ منکر، جب بھی دراوردی صاحب عبید اللہ سے بیان کرے تو وہ روایت منکر ہوگی. وہذا هو صحیح، اور یہی بات صحیح ہے. فإن هذا الحديث هو عن عبد الله بن عمر العمری، بے شک یہ حدیث عبداللہ بن عمر العمری سے ہے. رواہ الامام احمد، اس کو روایت کی امام احمد نے، حدیث نمبر 26752. عن حماد بن خالد عنہ عن ابراہیم بن محمد عن ابیہ عن زینب بنت جحش فذکرت نحوہ. قال دارقطنی فی العلل، ماشاء اللہ، امام دارقطنی نے علل میں کہا. علل دارقطنی، علل کے سب سے بڑی کتاب، سبحان اللہ. امام دارقطنی نے کہا، یہ ساری کتاب امام دارقطنی نے زبانی لکھوائی تھی شاگردوں کو. کیسی بات ہے، رحمہ اللہ. دارقطن یہ محلہ تھا بغداد میں، وہاں رہتے تھے، وہاں سے دارقطنی مشہور ہو گیا. علل کا صفحہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 382 ہے. لا اعلم، میں نہیں جانتا، رواہ روایت کیا اس نے اس کو عن عبید اللہ سے غیر دراوردی کے علاوہ. امام دارقطنی کہتے ہیں دراوردی کے علاوہ کسی نے بھی عبید اللہ سے روایت نہیں کیا. ثم ذکر الاختلاف فی دراوردی، پھر انہوں نے اس میں دراوردی پر اختلاف ذکر کیا ہے. وعلی عبداللہ بن عمر العمری، اور عبداللہ بن عمر العمری پر بھی. ثم قال، پھر کہا امام دارقطنی نے والحدیث شدید الاضطراب، اس حدیث میں سخت قسم کا اضطراب پایا جاتا ہے. یہ روایت مضطرب ہے، یہ حدیث مضطرب ہے. مضطرب کہتے ہی اسے ہیں جس میں ایسا اختلاف ہو جو حل نہ ہو رہا ہو، تو مضطرب روایت بھی ضعیف ہوتی ہے. الحمدللہ. تو ہمیں یہ علل کی کتابیں پڑھنی چاہیے. علل دارقطنی ہمارے پاس ہونی چاہیے. اب تو نیٹ پر موجود ہے، شامل میں موجود ہے. علل ابن ابی حاتم، علل ترمذی، علل امام احمد بن حنبل، علل صابونی وغیرہ وغیرہ. جو میں نے کتاب لکھی ہے علل الحدیث کے اصول و ضوابط، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو اردو میں ہے. میرے کو 100 کے قریب لیکچر ہیں یوٹیوب پر علل پر. پلے لسٹ میں جائیں، ہمارا جو ہے علوم الحدیث کے نام سے یوٹیوب چینل، وہاں پلے لسٹ میں ایک دورہ آپ کو ملے گا، ایک دورہ علل الحدیث، وہ بھی ہم نے مکمل کر دیا تھا. پھر کتاب لکھی، وہ شائع کی. علل یہ بڑا پیارا فن ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی باریکیوں کو جاننا چاہیے. کیسے ممکن ہے، وہ میں نے ساری باتیں لکھ دی ہیں. علل پر کون کون سی کتابیں چھپ چکی ہیں، غیر مطبوع ہیں، وہ بھی میں نے تفصیل سے لکھ دی ہے. سب سے زیادہ علل پر کتابیں تھیں امام علی بن مدینی کی اور امام ابن حبان کی. ابن حبان کی ہمارے پاس کوئی بھی کتاب نہیں علل کی. اللہ کرے وہ مل جائیں، چھپیں، ہم شائع کریں گے، مل جائیں وہ کتابیں، بڑی قیمتی کتابیں ہیں. اس طرح امام علی بن مدینی کی بڑی قیمتی کتابیں ہیں علل پر، کئی کتابیں ہیں. اللہ ان محدثین سے راضی ہو جائے. 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تاریخ دمشق پر کام کا موقع دیا. یہ 80 جلدوں میں کتاب ہے، تاریخ کی جرح و تعدیل کے سب سے بڑی یہ کتاب ہے. میں نے الحمدللہ اول آخر اللہ کی تعریف ہے اس ساری کا خلاصہ نکالا ہے صرف 1 جلد میں. وہ مکمل ہمارا کام ہو گیا تھا. اللہ مجھے توفیق دے میں اسے شائع کروں. اس میں نے راوی کا نام لیا ہے اور جرح و تعدیل کے جو سیغے تاریخ دمشق میں موجود ہیں ان کو میں نے لا کر دیا ہے. اور بہت زیادہ راوی ایسے ہیں جن پر تاریخ دمشق میں جرح و تعدیل ہے ہی نہیں، تو ان کو میں نہیں لایا. جن پر جرح و تعدیل ہے وہی لایا ہوں، نام آگے وہ سیغے. اور یہی ایک محقق کو مطلوب ہوتا ہے. اس دوران علل کا بڑا زیادہ ڈیٹا مجھے تاریخ دمشق میں ملا. امام ابن ساکر، اللہ اکبر، بہت بڑے چوٹی کے امام اور محدث تھے. اور بھی بڑی کتابیں لکھی، یہ بڑا کارنامہ ان کا ہے، سب سے بڑا. اللہ اکبر. 30 سال
مسلسل لکھتے رہے 30-40 سال، پھر جا کے طریقہ دمشق مکمل ہوئی، بوڑھے ہو گیا مکمل ہوئی. اب اس کی مراجعت کرنا چاہتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. ترکیب اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی. ان کا بیٹا تھا، امام ابن ساکر کا بیٹا تھا. بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا یہ میں نے تاریخ دمشق لکھی ہے ساری زندگی میں، بڑی کتاب، اس کو مجھ پر پڑھو پڑھو گے تو میں راضی ہوں گا، نہ پڑھو گے میں ناراض ہو جاؤں گا. تو بیٹا گھبرایا گیا کہ ابو کو ناراض نہیں کرنا. انہوں نے پھر ساری تاریخ دمشق اپنے ابو پر پڑھی. ابو جی تصحیح کرتے رہے، اضافے کمی بیشی کراتے رہے. اس طرح یہ کتاب مکمل ہو گئی ان کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بیٹے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا شوق اور ذوق دے جیسا اللہ تعالیٰ نے ابن ساکر، ابن حبان، ان محدثین کو دیا تھا، احمد بن حنبل کو دیا تھا، دارقطنی کو دیا تھا، شیخ اعظمی صاحب کو دیا تھا. یہ باتیں میں نے کئی لیکچر میں بیان کی ہیں، لکھی بھی ہے. شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ کے حالات پر میں نے کتاب لکھی ہے، نظر ثانی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جلد مجھے شائع کرنے کی توفیق دے. اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں میں نے. شیخ اعظمی صاحب 20 سال لگا دیے الجامع الکامل کو لکھتے 20 سال، اور شرط لگا لی جب تک یہ مکمل نہیں ہوگی میں مدینہ سے باہر نہیں جاؤں گا، اور نہیں گیا باہر. 20 سال مدینہ کے اندر رہے ہیں، مدینہ سے باہر نہیں گئے. شرط لگائی ہے نا، یہ پروگرام وغیرہ کہیں نہیں کرنے گئے. ان پروگراموں نے بڑے لوگ ضائع کر دیے ہیں. پروگرام کرنے چاہیے لیکن کوئی طریقے سے کرنا چاہیے. جیسے محدثین ایک منظم سسٹم تھا ان کا، تبلیغ کا بھی. ہمارا سسٹم غیر مرتب ہے، بڑے بڑے افراد ضائع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے، رحم فرمائے. بہرحال آگے باب ہے، باب حکم بلوغ القلب فی الاناء. اناء کہتے ہیں برتن میں کتے کا منہ مارنے کے حکم کا بیان. بلوغ کہتے ہیں چاٹنا. کتا منہ مارے گا برتن میں پھر ہی چاٹے گا نا. کتے کا اپنی زبان کو، منہ کو داخل کرنا برتن میں، اسے کہتے ہیں بلوغ. اللہ اکبر. حدیث نمبر 1321 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الکلب، جب کتا پی جائے، پانی پی جائے، کچھ ہے دودھ پی جائے، چائے پی جائے، فی نا یہدکم، تم میں سے کسی ایک برتن میں، جو بھی شاید پینے والے پڑے وہ پی جائے کتا، فلیغسلہ 7 مرات، اس کو چاہیے کہ دھوئے 7 مرتبہ. اللہ اکبر. یہ دلیل ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے. کتے کے جوٹھے والے برتن کو 7 دفعہ دھونا ہے. 3 دفعہ نہیں، 7 دفعہ. بعض لوگ کہتے ہیں 3 دفعہ، نہیں، 3 دفعہ والی بات ٹھیک نہیں ہے، وہ ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے. 7 والی بات نبی پاک نے فرمائی ہے. ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے اور یہی حکم دیا گیا ہے. رسول، صحابہ کا عمل جو سنت کے موافق ہوگا وہی ہم لیں گے. پچھلے دنوں قلتین کی بحث میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، امام بہقی کا قول کہ صحابی کا فتویٰ، ان کا قول جو سنت کے موافق ہوگا وہی ہم لیں گے، جو مخالف ہوگا وہ ہم نہیں لیں گے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہی تقاضا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے. اس کائنات میں اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع فرض ہے، اور تیسری کوئی چیز نہیں ہمارے پاس جس کی اتباع فرض ہے ہی نہیں. معصوم الخطا صرف محمد رسول اللہ اور تمام انبیاء علیہ السلام تھے. بات ختم ہوئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو رہے تھے تو دین مکمل ہو گیا تھا، متن کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، سب ہر چیز کے لحاظ سے دین مکمل تھا. وہی ہم نے لینا ہے، اسی کا نام دین ہے، اور کسی چیز کا نام دینا نہیں ہے. تو بہرحال ابو ہریرہ کا جو فتویٰ ہے 3 والا وہ ہم نہیں لیں گے، اور ابو ہریرہ کا فتویٰ 7 والا ہے وہ سنت کے موافق ہے. تو بات ختم ہوئی، وہ لیا جائے گا.
جو بھی شاید سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو ہم نہیں لیں گے. متفق علیہ رواه مالک فی الطہارہ 35 نمبر. عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ فذکر الحدیث ومن طریقہ البخاری فی الوضوء 172 نمبر. مسلم فی الطہارہ 279 نمبر. وفي رواية عند مسلم من طريق علي بن مسهر حدثنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة فليركه. فليركه کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ برتن میں ہے اس کو ڈیل دیا جائے. پانی ہے تو پانی بہا دیا جائے. کتا جو منہ مار گیا ہے اس کو بہا دیا جائے. ورواه من طريق اسماعیل بن زکریا عن الأعمش بهذا الاسناد ولم يقل فليركه. بعض راویوں نے بیان کیا فلیرکہ، بعض نے بیان نہیں کیا. قال النسائی جلد 153 لا اعلم احدا، نہیں میں جانتا کسی ایک کو تابع علی بن مسہر، اس نے مطابقت کی ہے، موافقت کی علی بن مسہر کی اس کے قول پر. فلیرکہ یعنی فلیرکہ یہ علی بن مسہر نے بیان کیا ہے، اوروں نے بیان نہیں کیا. وفی روایت عنده ای عند مسلم، مسلم کی روایت میں ہے اولاہن بالتراب، صادفہ دھونا ہے نا مٹی کے ساتھ، تو پہلی صادفہ دھونا ہے نا کتے والے برتن کو، کتے کے جھوٹے برتن کو، تو پہلی بار دھونا ہے مٹی کے ساتھ. یہ کہا اضافہ ہے مسلم میں. وفی روایت عند ابی داود 73 نمبر حدیث من طریق محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ مثلا وزاد السابع بالتراب، 7ویں بار مٹی کے ساتھ. لو جی، دو حدیث کا آپس میں اختلاف ہو گیا. مسلم میں ہے پہلی دفعہ مٹی سے دھونا ہے، اور ابو داود میں ہے 7ویں بار جب دھونا ہے اس کو مٹی سے دھونا ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے فائدہ سند جمع کرنے کا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدث اعظمی رحم اللہ کو. انہوں نے اہم چیزوں کو کس انداز میں سندوں کے متون کو جمع کر دیا ہے تاکہ طلبہ علوم نبوت پڑھیں، سمجھیں، فن حدیث کو سمجھیں. یہ ہمارے دورے کا بہت بڑا مقصد ایک یہ بھی تھا. اول تو اللہ کی رضا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہمارا مقصد تھا کہ میں ایسا دورہ کروانا چاہتا تھا جس میں علوم حدیث کی تطبیق ہو، اصول حدیث کی بحثیں ہوں، جرح و تعدیل کی بھی، علل کی بھی، تحمل ادا کی بھی، معنی مفہوم کی بھی، ترک جمع کرنے کی بھی. تو وہ سوچتے پھر یہ ذہن اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ذہن میں، سنن کبرا اور الجامع الکامل کو لازم پکڑیں. تو پھر ہم نے ان دونوں کو لازم پکڑ لیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ساری بھوچیں دونوں کتابوں میں آ رہی ہیں. اس سے ذہن بڑا وسیع ہو جاتا ہے، علم حدیث کا فن آسان محسوس ہوتا ہے، ورنہ پریشانی آتی لو جب کیا کروں اب کیا کروں. ابو داؤد نے کہا ابو صالح وابو رزین والعارج وثابت الحنف وحمام منبع وابو سدی عبد الرحمن فرووہ عن ابی ہریرہ ولم یذکر التراب. یہ سارے شاگردوں کا ذکر کیا کہ ان صاحب نے ابو ہریرہ سے بیان کیا، انہوں نے تراب کا ذکر کیا ہی نہیں ہے. یہ ہے نا اصحاب بالتراب، اس پر بحث ہو رہی ہے. ابو ہریرہ کے سارے شاگردوں نے اصحاب بالتراب کو بیان نہیں کیا. فیکون ذکر التراب فی المرۃ السابعۃ شاذا، تو 7ویں بار مٹی کا ذکر یہ شاذ ہے. لو جی، مسئلہ واضح ہو گیا، یہ شاذ ہے. اب شاذ اصول حدیث کا مسئلہ ہے، بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے. سکہ اوسق کی مخالفت کرے اس کو کہتے ہیں شاذ. ضعیف سکہ کی مخالفت کرے اس کو کہتے ہیں منکر. ایک میں نے کتاب لکھی تھی بڑی دیر، بہت سال پہلے، تقریباً 20 سال پہلے، موسوعۃ الاحادیث الشاذہ، جتنے بھی شاذ روایتیں ہیں جن پر حکم لگایا محدثین، وہ میں نے اکٹھی کی تھی. وہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں وہ کتاب شائع کروں گا انشاءاللہ العزیز. تو شاذ پر محدثین نے بڑا کچھ لکھا ہے، مقالات اثریہ میں، اس طرح توضیح الکلام میں، اس طرح جو میری چند کتابیں ہیں علوم حدیث پر. علوم حدیث کی کوئی بھی کتاب دیکھیں گے ان میں شاذ کی بحث ملے گی.
تو بندہ 15-20 کتابوں میں یہ بحثیں پڑھے، عربی پڑھے، اردو پڑھے، لیکچر سنے، پیچھے لگ جائے اس بحث کے، تو وہ بحث سمجھ آ جاتی ہے۔ یہی طریقہ ہے کسی بھی فن میں ماہر بننے کا۔ جو لوگ ایک آدھی کتاب پر اکتفا کرتے ہیں ان کو وہ فن آتا ہی نہیں ہے، وہ فن نہیں آئے گا۔ فن آنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس فن کی 20 سینکڑوں کتابیں پڑھ جائیں، دراسے کر جائیں، کتابیں لکھیں، مضامین لکھیں، پھر جا کر وہ فن بندے کو آ جاتا ہے۔ ایک آدھی کتاب پڑھنے سے تعارف تو ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا تعارف ہو جائے گا، تو اور باقی چیزیں کو نہیں آئیں گی۔ شیخ اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے کہا کہ ابو ہریرہ کے سارے شاگردوں نے اصحاب بالتراب یہ ذکر کیا ہی نہیں ہے، تو یہ پھر شاذ ہو گیا نا۔ والمحفوظ اولا ہونا، تو محفوظ کیا ہے؟ شاذ کے مد قبل محفوظ ہوتا ہے اولا ہونا، پہلی دفعہ۔ وہ واہ مسلم، اس کو روایت کیا مسلم نے من طریق محمد بن سیرین، محمد بن سیرین کے سان سے۔ فظاہر ان الذی یکون من بعدہ، ظاہر یہ ہے کہ جس نے اس کو زیادہ کیا ہے، یکون من بعدہ، وہ اس کے بعد ہوگا۔ شیخ کہتے ہیں وانظر للمزید، مزید تفصیل دیکھنی اسی مسئلہ میں المنۃ الکبریٰ، یہ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ کی 9 جلدوں میں کتاب ہے، سعودی عرب میں چھپی ہوئی ہے۔ سنن صغریٰ للبیہقی کی شرح اور تخریج پر مفصل محدثانہ کام کیا شیخ اعظمی صاحب نے الجامع الکامل لکھنے سے پہلے۔ یہ کتاب PDF میں بھی ہے، شاملہ میں بھی ہے، المنۃ الکبریٰ، بڑی کمال کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میری کوشش تھی کہ اس کو پاکستان بھی میں شائع کروں، لیکن کوئی وجوہات کی بنا پر میں نے اس کو شائع نہیں کیا۔ یہ بڑی کمال کتاب ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 1322 عن عبداللہ بن المغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امر رسول اللہ بقتل الکلاب، نبی علیہ السلام نے کتوں کو قتل کا حکم دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا ما بالہم، کیا ہے ان کا حال اور کتوں کا حال کیا ہے۔ ثم رخص، پھر آپ رخصت دے دی فی کلب صید، کتے کے، فی کلب صیدی، شکاری کتے کے بارے میں رخصت دے دی، ان کو نہ مارو۔ وہ کلب الغنم میں، اور بکریوں کے کتے کی رخصت دے دی۔ بکریوں سے کتے سے مراد ہے جو بکریوں کا رکھوالا ہو، جانوروں کا رکھوالا، محافظ کتا۔ وقال، اور فرمایا اذا ولغ الکلب فی الاناء، جب کتا منہ مار جائے برتن میں، فاغسلوہ 7 مرات، اس کو 7 دفعہ دھو لو، وافروہ ثامنہ، اور مانجو اس کو 8ویں بار مٹی میں۔ وفی روایت ورخص فی کلب الغنم، رخصت دی آپ علیہ السلام نے بکریوں کے، جانوروں کے حفاظت کے لیے کہ کتا رکھا ہوا اس میں رخصت دی ہے، اور شکاری کتا شکار کے لیے، وزرعی، اور کھیتی باڑی کے لیے کتا۔ کافی سال پہلے میں نے کتاب لکھی تھی جانوروں کے احکام کا انسائکلوپیڈیا، اس موضوع پر کتاب نہیں تھی۔ ہم چونکہ دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے جانوروں سے ہمارے لوگوں کا بہت واسطہ ہے، لوگوں کو مسائل کا نہیں علم۔ پھر میں نے ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا تھا، جانوروں کے احکام کا انسائکلوپیڈیا۔ یہ میری بڑی قیمتی کتاب تھی، 500 کے لگ بھگ میں نے مسائل اکٹھے کیے تھے۔ اس میں کتے کے بھی مسائل کوئی 100 کے قریب تو کہلے کتے کے مسائل میں جمع کیے تھے۔ یہ سارے مسائل وہاں میں نے تو سے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ شائع کرنے کی توفیق دے۔ وہ مخطوطہ مجھ سے گم ہو گیا، ایک ادار نے لی، وہ ساری میں نے 2-3 دفعہ پڑھ کے، پروف پڑھ کے میں نے ان کو دے دی، چھپ جانی تھی 10-12 سال پہلے، لیکن جو اللہ کو منظور آج تک وہ شائع نہیں ہوئی۔ اب اس مکتبے سے میں نے رابطہ بھی کیا کہ یار میری کتاب مجھے دے دو، میں خود شائع کر دوں، وہ بھی نہیں دے رہے۔ یعنی یہ زندگی ہے، انسان بڑی بڑی اچھے کام کر جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس طرح حادثات پیش جاتے ہیں، وہ چیزیں ہماری اتنی محنت میں نے کی، کتنے مہینے میں لگا دن رات ایک کر کے، وہ میری کتاب مفقود ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے مجھے مخطوطہ ہی مل جائے میرا اپنا، کہیں سے مجھے مل جائے،
میں اس کو دوبارہ کمپوزنگ کروا کے شائع کر دوں. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے. بہرحال یہ کتے وغیرہ کے سارے مسائل میں نے اس میں لکھے ہیں. یا کتے کے بڑے مسائل ہیں. کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، یہ حکم عام ہے اور ہر کتے کو شامل ہے، خواہ کتا شکاری ہو، خواہ کتا محافظ ہو، خواہ کتا رکھوالا ہو. فصلوں کا ہے تو کتا ہے نا. شکاری کتے کا جھوٹا بھی ناپاک ہے. شکاری کتا کسے کہتے ہیں؟ تعریف کیا ہے شکاری کتے کی؟ لکھا ہے کتابوں میں، جب مالک کہے تو رک جا، رک جائے. جب مالک کہے تو چھوڑ دے، جا. شکار پکڑ، وہ بھاگے. اور شکار کو پکڑ کر کھائے نہیں، بس اس کو صحیح سلامت پکڑ کے واپس لائے. جو وہاں جا کے کھانا شروع کر دے وہ شکاری کتا ہے ہی نہیں. مالک کہتا رک جا رک جا، پھر ہی وہ چلا جاتا ہے، وہ شکاری کتا ہے ہی نہیں. مالک یعنی مالک کی نافرمانی کرتا وہ شکاری کتا نہیں ہے. تو بہرحال شکاری کتا کب جھوٹا ناپاک ہی ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا. کتا خرید و فروخت کرنا حرام ہے، گناہ ہے، نہیں پاک نے منع فرمایا. بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں. تو شکاری کتا بھی منع ہے، یہ شکاری کتا بھی منع ہے. اس کو فروخت کرنا بیچنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. بات ختم ہوئی. ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے نسبت تفصیلی بات کی ہے اور آخر میں یہی خلاصہ لکھا ہے کہ کتا کوئی بھی کتا ہو اس کو فروخت کرنا منع ہے. بات ختم ہوئی. اللہ اکبر. یہ کتے رکھنا یہ 3 صورتوں کے علاوہ باقی کوئی صورت نہیں ہے کتے رکھنے کی. کتے حرام جانور ہیں، کتے حرام جانور ہیں. بہرحال یہ بھی ہمارا باب مکمل ہوگا. شیخ اعظم صاحب لکھتے ہیں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. رواہ مسلم فی الطہارہ 280 نمبر. من طریق شعبہ عن ابی طیاح سامع مطرف بن عبد اللہ یحدث عن ابن المغفل فذکر الحدیث. قولوہ افرو کا معنی کیا ہے؟ شیخ اعظم صاحب مشکل الفاظ غریب الحدیث وہ بھی بیان کرتے ہیں. من العفر یہ افر سے ہے، بفتحتین عین فا پر فتح ہے، زبر ہے. وہ وجہ الارض اور یہ زمین کا اوپر والا حصہ ہے. یہ مٹی تراب، مٹی یہ مراد ہے. یطلق التراب اور اس کا اطلاق تراب پر بھی ہوتا ہے. افر کا اطلاق تراب پر ہوتا ہے. وعفرت الاناء افرن دالکته بالافر یعنی دالک میں ہوتا ہے ملنا، مٹی کو برتن کے ساتھ ملنا. اب 2 مسئلے ہو گئے. اولا ہونا بالتراب، پہلی دفعہ مٹی لگانی ہے، پھر 7 دفعہ پانی سے دھو دینا ہے. تو دوسری جو ہمیں رخصت ملی افرہ بالثامنہ سے 8ویں بار بھی بندہ مٹی کے ساتھ دھو لے تو پھر بھی جائز ہے. صحیح مسلم کے جیسے یہ ثابت ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو یہ مسئلے سے مسئلہ کے بہت زیادہ مسئلے نکلتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے شروع میں سمجھایا آج کہ ہمیں نا یہ فتاوی جات کو لازم پکڑنا چاہیے. ان میں بڑے زیادہ اچھے سے اچھے مسائل محدثین کی تحقیقات مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے. کوئی آج کے سبق کے متعلق سوال ہو تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہو تو آپ بھی کر سکتے ہیں. لو سر جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.